اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ آیت نمبر 63 میں یہ بات تھی کہ عن قولہم الاثم، کہ ان کے گناہ والی باتوں سے ان کو روکتے ان کے علماء۔ اب ان کی جو بہت سی گناہ والی باتیں تھیں، جو بہت سے وہ جملے اور باتیں کیا کرتے تھے، ان باتوں میں سے ایک بہت ہی بری بات جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، وقالت، اور وہ بات ہے وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، مغلولتن، بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی جسارت تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ کے ساتھ دی کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اسی نے دیا، اسی کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی گناہ بڑھا کر دینا ہے اور اس انداز سے صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اسے قرض کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس لفظ کو مذاق بنا لیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک انتہائی خست اور کمینگی تھی، اور وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یعنی وہ بخیل ہیں، کچھ دینا نہیں چاہتا بلکہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں ارشاد فرما دیا کہ غلت ایدیہم، بلکہ بندھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ۔ یہ خود اپنی اس حرکت کی وجہ سے اور اپنے بخل کی وجہ سے تو مشہور تھے، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کر دی گئی، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت کا جو سلسلہ تھا وہ ان پر روک دیا گیا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے ہاتھوں سے خوب خرچ کرتے ہیں، بلکہ جو جتنا بھی نظام اور سسٹم ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام کی تمام مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو عطا کرتا ہے یا جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو، ان تعدو، تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں کتنا خرچ کیا ہے، اس سے اس کی بادشاہی پر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں جو صحیح مسلم میں وارد ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، ینفق، خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ، اور ضرور بضرور بڑھا دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سوں کو، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور انکار میں، کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کر دیں گے، اس طرح سے ماننے سے ہی انکار کر دیں گے کہ جو لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نازل ہونے والی ہر آیت پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اس سے مزید بدکتے ہی گئے، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کفر اور سرکشی کو اختیار کیا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان کے درمیان میں دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت کا نتیجہ ہوا ہے وہ ان کے درمیان باہمی عداوت اور بغض، اور اس حد تک کہ وہ قیامت تک آپس میں
ایک نہیں ہو سکیں گے، بلکہ وہ بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اسی لعنت کا اثر ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی کوششوں کے بجائے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لڑائی، اس کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، مگر جب وہ یہ آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرف یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کلما اوقدوا، جب بھی انہوں نے جلائی، نارا، آگ، للحرب، آگ کے جنگ کے لیے، یعنی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، امن غارت ہو جائے، اور اس کوشش کو یہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی جنگ لگ جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، فتنہ برپا ہو جائے روئے زمین پر، اطفاء اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ حالات یہ خراب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو سنوار دیتا ہے، ان کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ، اور یہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد برپا کرنے کی۔ تو امن اور سلامتی کی کوشش کے بجائے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لڑائی کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، مگر جب یہ بھی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کی ساری تگ و دو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کس طرح ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا محض فضل ہوتا ہے کہ اس کے منصوبے پورے نہیں ہوتے۔ افسوس، آج بھی اگر حالات دیکھے جائیں تو جو فلسطین کے اندر صورتحال ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہے، تو اس میں بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب المفسدین، نہیں محبت کرتے، نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو، کیونکہ فساد ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے پھر زمین سے برکتیں اڑ جاتی ہیں اور شیطان کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ المائدہ آیات 65 اور 66۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر، اَنَّ یقیناً، اہل الکتاب، اہل کتاب، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لکفرنا، ضرور ہم مٹا دیتے، کفر یکفر کہتے ہیں مٹا دینے کو، دور کر دینا، مٹا دینا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو اس ایمان اور ساتھ پھر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے، جو زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ دو کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پہلا معاملہ تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے، اور دوسرا احسان کیا ہوتا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، وَلَا، اور یہ جو لام ہے یہ لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً کے معنی میں ہے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ضرور داخل کر دیتے ہم، ہم ان کو، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کر دیتے جو نعمتوں والے تھے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ وَلَوْ، اور اگر، انہم، یقیناً وہ لوگ، اقاموا التوراۃ، قائم کرتے، نافذ کرتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو تورات اور انجیل کی پابندی کرنے کا مطلب دوسرے احکامات اور حدود کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے۔
یعنی اگر وہ اپنے زمانے میں بعثت نبوی سے پہلے صرف اگر اپنی اپنی کتابوں کو ہی نافذ کر دیتے اور اسی کے مطابق احکامات پر عمل کرنے والے ہو جاتے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی تو آپ کی بعثت کے احکامات اور اس کی تفاصیل تو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو لہٰذا ان کا تورات اور انجیل کو نافذ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، اور اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً یہ بہت بڑا عمل تھا۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا وما انزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اب اس ساری کیفیات میں کیا ہوتا اگر یہ اس طرح کرتے؟ لَأَكَلُوا، لام پھر یہ تاکید کے لیے ہے، لَأَكَلُوا، ضرور یہ کھاتے۔ ایک ہوتا ہے لام الف لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ صرف لام ہے، الف الگ ہے اس کے ساتھ۔ لَأَكَلُوا، ضرور وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی ان کے لیے آسمان سے بابرکت بارشیں برساتا اور زمین سے کھیتی اور دوسرے خزانوں کی فراوانی ہو جاتی، انہیں روزی کمانے کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں صرف اہل کتاب ہی نہیں، ہر قوم اور آبادی کے لیے ایمان اور تقوی کی صورت میں یہی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر واقعی بستی والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے یعنی تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ اب مسلمان بھی اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ایمان اور تقوی ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ لازم ہیں۔ منہم، ان میں سے، امتن، گروہ ہے، جماعت ہے، مقتصدہ، درمیانی راستے والی، درمیانہ روش اختیار کرنے والی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی یہی مسئلہ رہا کہ نہ انہوں نے اپنی کتابوں کو مانا، نہ ان پر عمل کیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لانے والے تھے، حقیقی معنی میں ایمان لانے والے، اور ساتھ تقوی اختیار کرنے والے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو پایا تو اس پر ایمان بھی لے آئے، تو ان کو امت مقتصدہ، درمیانی راہ چلنے والی امت قرار دیا گیا۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، ساء ما یعملون، برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ باقی اکثریت جو ان میں سے ہے نہ وہ کتاب کو مانتی ہے نہ اس پر عمل کرنے والی ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں وہ بد اعمال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم امت مسلمہ کا بھی حال دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو واقعی ایمان لانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے، ورنہ اکثریت آج بھی مسلمانوں کی بھی اس قرآن مجید پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔